تو پھر اس صورت میں ضرور وزیر اعظم سے سوال کرنے کا یہ حق رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب یہ امپریشن جا رہا ہے، اینڈ میں سمجھتا یہ امپریشن غلط ہے، لیکن یہ امپریشن جا رہا ہے کہ جو ان کے وزیر نے بیان دیے ہیں یہ وفاقی حکومت کا باقاعدہ موقف ہے، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس کا حل دو ہے، یا بیان واپس لے، معافی مانگے کشمیر کے عوام سے، یا وزارت چھوڑ کے اور اپنا بات پہ قائم رہے۔ یہ دونوں چیزیں میرے نظر میں، جتنا میں احترام کرتا ہوں ان اسپیسیفک وزیر کا یا خاص طور پہ وزیر اعظم کا، یہ میں سمجھتا اپنا تنقید جائز ہے، اور اتنا تو ان کو سننا پڑے گا۔ چلیں، آپ نے خواجہ آصف صاحب، آپ نے نام آپ نہ نہیں لینا چاہ رہے، مجھے پتا ہے آپ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بٹ یو وانٹ کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں، کیا یہی ڈیمانڈ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کریں گے ان کے حالیہ بیان کے اوپر، کہ مولانا صاحب کو بھی اپنا بیان واپس لینا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی میرا بہت رسپیکٹ ہے، بہت رسپیکٹ ہے، اور تاریخی طور پہ اس کا جماعت کا رول پہ بہت رسپیکٹ ہے، سینئر سیاستدان ہے۔ I've worked with him in opposition, I've worked with him in my current capacity. He's usually very اپنا بڑا اتحاد کرتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں کشمیر میں تھا تو مولانا صاحب سے فون کال بھی آیا، and ضرور میرا خواہش یہ ہوگا کہ یہ امپریشن تو نہ جائے جو گیا ہے اس تقریر سے، اینڈ یہ امپریشن دور تو مولانا صاحب اپنے الفاظ سے کر سکتا ہے۔ مولانا صاحب کا موقف تو یہ ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کوئی ایسیٹرا، بٹ آئی ایم شیور کہ تھوڑا سا اگر ناراض ہیں مولانا صاحب تو وہ ناراضگی جب تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو وہ ضرور غور کرے گا کہ یہ لفظوں کا چناؤ بہتر ہو سکتا ہے۔ اینڈ جہاں اس ماحول میں، جہاں بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو پختونخوا میں حالات ہے جو آپ کے سامنے ہیں، جہاں عالمی سطح پر آپ کا جو کردار پاکستان کا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کا، زائنسٹ کنسپریسی کو فوائل کرنے میں، ہمارا ہمسایہ ملک میں کسی بھی وقت اس قسم کے بیانات یا جو امپریشن آیا وہ امپریشن درست نہیں ہوتا، لیکن خاص طور پہ ان حالات کی وجہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب غور کرے گا ان بیانات کہ جو امپریشن کیا ہے وہ اچھا نہیں گیا۔ آپ کی ابھی میں آتا ہوں بلوچستان کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی میرے پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ یو وانٹ دا پرائم منسٹر ٹو سکسیڈ۔ ظاہری بات ہے کہ آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، یہ حکومت آپ نے بنوائی ہے، ہاں سکسیڈ، بالکل جی ہاں، آپ نے ان کو ووٹ دیا ہے، آپ نے ان کو حکومت بنانے میں آپ نے ان کی مدد کی ہے، تقریباً ہاف وے مارک اب ہم کراس کر رہے ہیں اس وقت۔ واٹ ڈو یو تھنک اب تک کی پرفارمنس کیسی رہی ہے موجودہ حکومت کی؟ کچھ لحاظ سے حکومت نے کافی کامیابیاں بھی حاصل کی ہے، کافی مشکلات کا بھی سامنے ہے، کہ کافی بہتری کا بھی گنجائش ہے، اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتا ہے، ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ بہتر کرے۔ اب میں یہ جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب پورا نیک نیتی سے اپنا محنت کر رہے ہیں کہ مسائل کا سامنا کرے، مسائل کا حل نکالے، سیاسی انداز سے کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے جیسے کشمیر کے کانٹیکس میں کچھ ایسے افراد ہیں جو شاید غلط گائیڈ کرتے ہیں، غلط ایسے کرتے جو کہ وزیر اعظم صاحب کے راستے میں مسائل کا کمی نہیں تو مسائل کی اضافہ کی وجوہات ہے۔ اگر یہ ایشو ایڈریس ہو تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کے کامیابی میں، جس کے ملک کی کامیابی اس سے نتی ہوئی ہے، اس میں زیادہ امکان ہے۔ آپ نے بلاول صاحب، آپ نے کہا ان کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے چند ان کے وزیروں کی جانب سے، اب دوبارہ وزارتوں کبھی کبھار، ہمیشہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو ابھی آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ چینجز وغیرہ بھی کی جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں آن اینڈ آف خبریں آتی رہی ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی کیبنٹ میں آئے گی نہیں آئے گی، کیا ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ کیبنٹ میں جانا چاہیں گے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ اویئر، میں جہاں تک کیبنٹ کے کیا ہو رہا ہے کیبنٹ میں نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کیبنٹ میں
کیا ہو رہا ہوتا ہے یا کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی نہ رابطہ ہوا ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات پہ کوئی سوچا ہے یا کوئی چاہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت میں شامل کریں. وزیر اعظم کا اپنا ٹیم ہے، وہ اگر اپنا ٹیم پہ اعتماد کرتے ہیں جیسے ہے تو ویسے چلائے. اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی لے کر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں. ہم سندھ اور بلوچستان کے بعد اب گلگت بلتستان میں مجھے یہ حکومت کی ذمہ داری ملی ہے. انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ملے گی. وہ وہاں ہم کافی مصروف ہیں اینڈ وی ول انشاءاللہ فوکس آن ڈیلیورنگ اوور دیر اینڈ ہمارا مثبت جو کردار ہے وفاقی سطح وہ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. اس سارے معاملے کے علاوہ بلاول صاحب میں ذرا تھوڑا بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. ظاہری بات ہے آپ کی حکومت وہاں پہ بھی ہے، چیف منسٹر بھی آپ کے ہیں، لیکن چیزیں کافی حد تک خراب ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ اس کا کوئی اور حل نکلنا چاہیے، یا جس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کیا جا رہا ہے یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے اور اسی کو مزید آگے بڑھانا چاہیے؟ جہاں تک بلوچستان کی کانٹیکس میں ہمارے مشکلات کا سامنا ہے وہ آج کا نہیں ہے. کافی دیر سے دیر از اے لاٹ آف پرابلمز ود ان دا کانٹیکس آف بلوچستان، اور ہمارا ہمیشہ کوشش یہی رہا ہے کہ تمام مسئلے کے سیاسی حل نکلیں. اور جہاں سیاسی حل نکالنے کا امکان نہیں ہے یا جہاں دہشت گردی کا عمل ہے تو وہاں کنیٹک ایکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی پیچھے نہیں رہا، چاہے وہ سوات ہو یا جہاں بھی ہو جہاں ضرورت پڑتا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ the government cannot compromise جب دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا ہو. جو آج کل کا حالات ہیں وہ تو we cannot take out of the context of what has happened over the space of the last year. 1 سال پہلے بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا. انہوں نے جو آپریشن سندور کے نام پہ جنگ شروع کیا لیکن ختم پاکستان نے کیا. جو 7 جہاز گرائے، جو پاکستان کی جنگ میں پاکستان نے فتح حاصل کی، جو پاکستان کا فوج کا، جو پاکستان کے ایئر فورس کا ان دنوں میں کردار تھا وہ تاریخی تھا. اور وہ تاریخی فتح ہضم نہیں ہوا بھارت سے. وہ بار بار آپریشن سندور 2 کا بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جب آپریشن سندور 1 فیل ہوا تو ہارا تو اب مجبوراً آپ آپریشن سندور 2 پہ سوچ رہے ہو. نہ آپریشن سندور 2 جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ابھی تک باقاعدہ جہاز بیچنا پاکستان پہ اس طریقے سے حملہ کرنا کا تو وہ فیز شروع نہیں ہوا. لیکن جو بھارت کا پاکستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا، چاہے وہ افغانستان بیس دہشت گرد ہو اور ان کو پاکستان میں حملے کے لیے پورا سپورٹ، فائنینشیل، پولیٹیکل، ہر لحاظ سے جو وہ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، اور جو پاکستان کے اندر جو یہ دہشت گردی کے مسئلے ہیں یا جو علیحدگی پرست انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کو بھی سافٹ اور ہارڈ، جیسے حکومت کا ریاست کا ہوتا ہے نا، ایک ہارڈ پالیسی ہوتا ہے، کینیٹک ایکشن ہوتا ہے اور سافٹ اپروچ ہوتا ہے. تو آپ کا مخالف کبھی آج ایک ہارڈ اور سافٹ کا ہائبرڈ کا حملہ ہے اور اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اسرائیل کے ساتھ جو جنگ شروع ہوا ہے اس میں یاد کرنا چاہیے کہ اسرائیل اور انڈیا ایک سکے کے 2 رخ ہے اور وہ ان سازشوں میں شامل ہیں. اور میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ جب ایران کے ساتھ یہ جنگ چھیڑا گیا اور پورا مسلم امہ اور پورا مسلم امہ کا پوری دنیا میں لوگ مزاحمت کر رہے تھے اس زائنسٹ حملہ کا، تو کچھ آوازیں تھے انفارچونیٹلی بلوچستان کے اندر وہی اسپانسر آوازیں جو یہ زائنسٹ حملہ کا حمایت کر رہے تھے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو چیلنج ہے اس کا عالمی سطح پہ کمپلیکیشنز ہیں جو ان کو ہمیں میٹ کرنا ہے. کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کنیٹک ایکشن ضروری ہے، unreconcilables have to be treated unreconcilably، لیکن جہاں ہمارے اپنے اندرونی فالٹ لائنز ہیں ہمیں خود جہاں وہ ہو ہمیں خود ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ بیرونی قوتیں ہمارے اندر کی کمزوریوں کا، اندر کی فالٹ لائنز کا فائدہ نہ لیں. یہ سوچ تھا 18ویں ترمیم کے پیچھے، ڈیولوشن کے پیچھے، جس کے نتیجے میں
ہم نے یہ جو تمام علیحدگی پرست سیاسی جماعتوں تھے ان کو شکست دلوائی. اب مزید غور کرنا چاہیے, مزید گنجائش ایبسولوٹلی گنجائش ہے کہ ہم ریویو کریں اپنا اپروچ کو, کہ ہمارا سافٹ کا اپروچ کیا ہے, ہمارا ہارڈ کا اپروچ کیا ہے. اگر ہمارا مقابلہ ہائیبرڈ کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی اپنا جواب بھی شاید ہائیبرڈ بنانا چاہیے. اس پہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ہمیں صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں آپس میں مل کے غور کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں بہتری کی گنجائش ہے ہم وہ بہتری کی گنجائش کیسے لے کر آ سکتے ہیں. اور بلاول صاحب اس سارے معاملے میں جہاں پہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ایک ملی ہے, آپ خود بھی ایک فارمر فورن منسٹر رہ چکے ہیں, اس سارے معاملے کے اندر چند تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جو ہوم گرون ایشوز ہیں ان کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو کامیابی آپ نے انٹرنیشنلی سمیٹی ہے اسے اب لوکل لیول کے اوپر بھی جو ہے ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. خاص طور پہ ہیومن رائٹس ریکارڈ کے حوالے سے بھی پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ریکارڈ کوئی زیادہ اتنا اچھا نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے پاکستان کے حوالے سے ہیومن رائٹ کا جو ریکارڈ ہمارا اس وقت موجود ہے وہ کیسا ہے؟ جہاں تک عالمی سطح کا, I wish I could disassociate the two, but unfortunately اب جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہمارے مشکلات ہیں اس میں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوں گے عالمی سطح پہ کچھ ڈیولپمنٹس کے ساتھ. وہ اپنی جگہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان میں اتنا صلاحیت ہے, ہمارا قیادت میں اتنا صلاحیت ہے, ہمارا حکومت میں, ہمارا فوج میں, تمام سٹیک ہولڈرز میں کہ تمام سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے وہاں تو بہت بہتری کی گنجائش ہے. میں بالکل مانتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے معاشرے بننا چاہتے ہیں, اور اس معاشرے میں اگر ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کے انسانی حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں پاکستان کی بہتری ہے, میڈیا کی بہتری ہے, سیاست کی بہتری ہے, معاشرے کی بہتری ہے کہ عوام کو مزید حقوق دیا جائے, عوام کے حقوق میں کمی نہ کی جائے. جہاں تک عالمی سطح پہ انسانی حقوق کی اعتراضات ہوں گے, ٹو مائی فیلو سپورٹرز آف ہیومن رائٹس اینڈ ایوری بڈی ایلس واچنگ, آئی ایم سوری, میں آپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہوں گا, مگر اس وقت میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کے جو اندرونی انسانی حقوق کے چیلنجز ہیں اس پہ ماں سوا کوئی چند ایسے ممالک وہاں اتنا زور دیا جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ, میں تو اس کو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو جمہوریت اور انسانی حقوق اور مثبت سیاست کی گنجائش ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور جو دنیا بھر کے ایڈوانس ترین ممالک ہیں جن کے آپ جمہوریت کو, ان کے جمہوری نظام کو ایگزامپلس پیش کرتے تھے, ان ممالک کو بھی انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کے بارے میں اب مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو, اوبیسلی ہمسایہ ملک بھارت میں جو لوگ کہتے تھے کہ ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی, وہاں انسانی حقوق کا کیا پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پاکستان کے اندر جو 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے اسپیس حاصل کیا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے, جمہوری حقوق کے حوالے سے, وہ ہم کتنے پیچھے ہٹے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے غلطیاں ہوئے ہیں, لیکن میں تو سیاستدان ہوں, تو میں سیاستدانوں کو غلطیوں پہ تھوڑا تبصرہ کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا موقف رہا ہے, رہنا چاہیے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, مگر سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مطالبہ کرنے کے پہلے ہم بھی کوشش کریں کہ سیاست کو ہم سیاست کا دائرہ میں ہی رکھیں. اگر جمہوریت کا نظام کو یا پاکستان کا چلانے کے نظام کو کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے, جب کوئی ادارہ اپنا دائرہ سے باہر رہ کے کام کرتا ہے, وہ بالکل صحیح پہنچایا جاتا ہوگا. لیکن اگر آپ سیاست کے دائرے میں نہیں رہا بغیر سیاست کرتے ہیں, یہ جو نیا اینٹی فیکٹ پوسٹ فیکٹ پاپولسٹ سیاست وہ ایوری تھنگ از فیئر گیم کا رواج چلائیں گے, تو اس سیاست نے جمہوریت کی بنیادیں بڑے بڑے ممالک میں بھی ہلا دیے ہیں. اس سیاست نے پاکستان میں بھی جو سپیس ہم نے حاصل کیا تھا اس کو بہت محدود رکھا ہے. اب اس محدود سپیس میں ہم سب کا یہ ذمہ داری ہے, نوجوانوں کے, سیاستدانوں کے, ہمارے سینئرز کے, پورا ملک کے سٹیک ہولڈرز کے, کہ ہم اس سپیس میں کوشش کریں کہ ہم حالات کو اس انداز سے چلائیں کہ پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ ہم ان کو مزید حقوق دلانا چاہتے ہیں, ان کے حقوق کو کم نہیں کرنا چاہتے لیکن ہیں. جتنا ہم
स्पेशली आई वांट टू गो बैक टू इलेक्शंस, जी। जितना एतमाद होगा हमारा इलेक्शन प्रोसेस में, उतना लोग महसूस होंगे कि उनका स्टेक है हुकूमत में, उनका स्टेक है सिस्टम में, उतना एतमाद होगा हुकूमत में, रियासत में, और उस एतमाद से ही हमारा काफ़ी कामयाबी भी जुड़ा हुआ है। आपने बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए। मैं चले ऑन द रिकॉर्ड आज आपसे पूछ लेता हूँ, क्या 2024 के इलेक्शन फेयर थे आपके ख्याल में? पाकिस्तान की तारीख़ में जितने इलेक्शंस, जब से मैं पैदा हुआ एटलीस्ट, ऑब्वियसली उससे पहले भी ऐसे ही होता रहा 1970s में आपके साथ, जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल निज़ाम है उसमें चैलेंजेस रहे हैं, और उतना ही चैलेंजेस 2024 के इलेक्शंस में थे। सवाल अब हमारे सामने ये है कि क्या हम इन्हीं हालात में और ऐसे ही आगे वाले इलेक्शंस लड़ना चाहेंगे, या सियासी जमातों इतना कोशिश नहीं करना की कोशिश करेंगे कि हम चाहेंगे कि हमका उतना एतमाद हो हमारा इलेक्टोरल निज़ाम में। ठीक, मैं समझता हूँ बेहतरी का गुंजाइश है। हम अगर परफेक्ट निज़ाम भी नहीं बना सकते तो कुछ हुकूमती जमातों की तजवीज़ होगा, कुछ अपोजिशन जमातों की तजवीज़ होगा। हमें आखिर असम्बली में थोड़ा अपना काम भी करना चाहिए। हर दूसरा दिन अपोजिशन एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी कमेटी को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ से, उससे आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चले बकौल आपके धांधली हुआ, आपका सीट्स कम है, लेकिन आप उस धांधली के बावजूद किसी तरीके से तो पहुँचे ना असम्बली में। तो मेरा तजवीज़ हमारा अपोजिशन के साथियों से भी ये होगा कि जो आपका काम है असम्बली वाला का, वो आप ज़रा किया करें, आप रब्ता करें। पीपल्स पार्टी बहुत से इश्यूज़ पे कोशिश करने के लिए तैयार है कि हम इस्लाहात लेकर आएँ, निज़ाम में बेहतरी लेकर आएँ। मैं समझता गुंजाइश है, और अगर किसी का हमारे साथ इसमें हुकूमत के भी मैं जानता हूँ वो बहुत सी चीज़ें में इस्लाहात ले आना चाहते हैं। हम काफ़ी चीज़ों में उनके साथ एग्री करते, काफ़ी चीज़ों में नहीं एग्री करते, तो वे वेरी आई थिंक बिल्कुल मुतनाज़ा तो थे। कोशिश ये करना चाहिए, कामयाब हो या ना हो, कि आगे वाले इलेक्शंस में पिछले इलेक्शन से ज़्यादा भरोसा हो।